السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کی اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور اس میں انشاءاللہ جیسا کہ کل ہم نے شروع ہی کیا تھا، تو ایک بار پھر سے اس کا مراجعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر درس میں واپس آتے ہیں. تو کل ہم نے جو ہے جمع یعنی پلورل کا ٹاپک شروع کیا تھا، اور اس میں اس کے متعلق کچھ باتیں کی تھی. تو اس کا ہی ایک سرسری طور پر میں ایک مراجعہ کرتا چلوں. تو جن کا بھی کل کلاس اگر جن کی بھی مس ہوئی تھی تو آپ یہاں سے دیکھ لیں، کیونکہ مراجعہ یعنی ریویژن. ٹھیک ہے، تو رجع سے آیا ہے. رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے، اسی سے مراجعہ. تو ہم اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور پھر سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے کل ہم نے شروع کیا تھا جمع، یعنی عربی میں جیسا ہمیں پتہ ہے کہ اور زبانوں کے مقابلے میں عربی میں ہم نے اردو میں دیکھا تھا کہ واحد ہے اور جمع ہے. اس طرح انگلش میں سنگولر ہے اور پلورل ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ایک اور چیز ہے، اسے ہم کہتے ہیں مثنی، یعنی عربی میں ڈوول جو ہوتا ہے، ڈوول یعنی مثنی. تو عربی میں واحد ایک، دو اور اس کے بعد جمع ہے، یعنی دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، دو کو ہم ڈوول کہتے ہیں. باقی زبانوں میں دیکھیں گے تو انگلش میں سنگولر ہے یا پلورل ہے، یعنی ایک سے زیادہ پلورل ہے، ایک سنگولر. اس طرح اردو میں بھی واحد ہے اور جمع ہے، لیکن عربی میں ایک مثنی بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور یہ خوبی ہے عربی کی. آپ ایڈمن سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. تو واپس آتے ہیں اس میں. تو جمع جیسا کہ واحد ہم نے ابھی تک اپنی ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ اس پورے لیسن 1 سے 11 تک یا جتنے بھی ہم نے بات کی، اس میں کوئی بھی جمع کا صیغہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ ایک خوبی ہے اس کتاب کی، اور شیخ کا اسلوب بھی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو تدریجاً بیان کرتے ہیں ایک کے بعد ایک. تو آج ہم جمع کا ٹاپک کریں گے، جمع جسے ہم پلورل کہتے ہیں، جمعن. تو جمع دو طرح کے ہوتے ہیں، جمع سالم کل ہم نے دیکھا تھا، اور جمع تکسیر. اب یہ سالم اور تکسیر کیا چیز ہے؟ سالم کی ہم بات کریں، سالم کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے، صحیح سالم. تو سالم سے مراد یہ ہے کہ اگر اوریجنل لفظ جو ہے، مثال کے طور پہ مدرسن، مدرس مفرد ہے، سنگولر ہے، مدرسن. اس کا جو اگر ہم جمع بنائیں گے تو اس کی جمع ہے مدرسون. مدرسون یعنی مدرسون جمع ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اوریجنل ورڈ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، باقی ہے، صحیح سالم موجود ہے، صرف واو نون کا اضافہ ہوا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے جمع سالم. اب جمع سالم میں بھی، اور اسی طرح سے دوسری مثال ہم لے لیں، مسلمتن یعنی مسلمہ، مسلمتن. تو اس کو جب ہم پلورل بنائیں گے تو مسلمات، یعنی الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے. تو اس میں الف اور تا کا اضافہ کے ساتھ ہم اس کا پلورل بناتے ہیں مسلمات. تو آپ دیکھیں گے کہ جو اوریجنل ورڈ ہے مسلم، مسلم سے ہی مسلمتن بنا ہے نا، تو یعنی اوریجنل ورڈ ہمیشہ اس میں بھی باقی رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں باقی ہے. مسلمتن اوریجنل ایکچولی مسلم ہی ہے نا، مطلب آپ دیکھیں کہ مسلم سے ہی مسلمہ بنا ہے. مسلم میں گول تا لگا کے ہم مسلمات بناتے ہیں، لیکن اسی کو اگر ہم الف تا لگا دیں تو یہ مسلماتن بنتا ہے. یعنی اوریجنل ورڈ جو ہے وہ باقی ہے دونوں کیسز میں، مدرسونہ میں اور مسلماتن.
تو یہاں پر اسے ہم کہتے ہیں جمع سالم، اور اگر یہ مذکر کے لیے استعمال ہو تو یہ مذکر سالم، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو تو جمع مؤنث سالم۔ مثال یہاں پر ہے مسلمن سے مسلمون، اور مسلمتن سے مسلمات، الف اور تا کے اضافے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں الف اور تا کے اضافے کے ساتھ ہم جمع مؤنث سالم بناتے ہیں، اور واو نون کے اضافے کے ساتھ ہم بناتے ہیں جمع مذکر سالم۔ تو دو چیزیں ہو گئی، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ تو اس میں تو پیٹرن فکس ہے کہ آپ نے اوریجنل جو حرف ہے یعنی کہ مدرس ہے یا پھر طالب، نہیں طالب تو نہیں، مسلم لے لیں، کافر لے لیں فار ایگزامپل کافر، تو کافر میں واو نون لگا دیں گے تو کافرونا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اوریجنل لفظ میں واو نون جوڑیں گے اور وہ صحیح سالم باقی رہے تو اسے ہم کہتے ہیں جمع مذکر سالم، اور اگر اوریجنل لفظ میں صحیح سالم لفظ موجود ہو اور الف تا کے اضافے کے ساتھ اگر بنائیں تو مسلمات، اسے ہم کہتے ہیں مذکر سالم اور مؤنث سالم، یعنی یہ ساؤنڈ پلورل ہے، اس میں اوریجنل لفظ انٹیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے جمع تکسیر۔ اب یہ تکسیر یا اسے ہم کہتے ہیں جمع مکسر، آپ نے دو جو بھی ٹرمینالوجی سنی ہوگی، تو جمع تکسیر یا مکسر، یہ کسرہ سے آیا، کسرہ یکسرو، اسی سے تکسیر یعنی کہ ٹوٹا ہوا، بروکن۔ اب یہ بروکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ طالبن جو ہے، طالبن ہے ایک اوریجنل لفظ، اس سے جب جمع بناتے ہیں تو یہ بنتا ہے طلابن، تو اوریجنل لفظ آپ دیکھیں یہاں ٹوٹ گیا ہے، یعنی یہ باقی نہیں رہا یہاں پر۔ اسی طرح سے قلمن، قلمن سے اقلامن، کتابن، ایک ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مثال کے طور پہ کتاب، کتابن اوریجنل لفظ تھا، اس سے جب ہم پلورل بناتے ہیں، جمع بناتے ہیں تو یہ بنتا ہے کتبن، کتبن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوریجنل لفظ یہاں ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں جمع تکسیر۔ سملرلی رسول، رسول کی جمع آپ کو پتہ ہے تلک الرسل، رسول کہتے ہیں، یہاں پہ بھی اوریجنل لفظ ٹوٹ گیا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جمع تکسیر۔ ایک ہے جمع سالم، جمع تکسیر۔ اب جمع سالم میں تو ہمارا قاعدہ بالکل سیٹ ہے کہ ہم نے واو نون لگا کر جمع مذکر سالم بنانا ہے، اور الف تا کے ایڈیشن کے ساتھ ہمیں جمع مؤنث سالم بنانا ہے۔ لیکن جب بات آتی جمع تکسیر کی تو یہ کیسے کریں گے؟ تو اس سے متعلق کچھ قاعدے جو ہیں وہ کچھ پیٹرنس ہے جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، تو ایک بار ہم اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے درس میں آئیں گے۔ تو اسے میں کلیئر کرتا ہوں چونکہ ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے اپنے سوری تو اب جب بات آتی ہے جمع تکسیر کی یعنی بروکن پلورل کی یا جمع مکسر جسے آپ کہتے ہیں، تو کچھ پیٹرنس ہیں جن پیٹرنس پہ یہ جمع بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا پیٹرن ہم دیکھتے ہیں فعول، فعول، فعول۔ مثال کے طور پر نجمن، اب دیکھیں نون کو فا کلمہ پہ رکھیں، جیم کو عین پہ رکھیں اور میم کو لا پہ رکھیں، اور واو ایک ایکسٹرا ایڈیشن کے ساتھ، تو یہ بنتا ہے نجومن، ٹھیک ہے، کم نجوم فی السماء، ٹھیک ہے، نجومن۔ اس طرح سے شیخن سے شیوخن، تو پیٹرن کیا ہے؟ فعول۔ آپ نے بس یہ پیٹرن یاد رکھنا ہے اور پھر ہم اس طرح سے اس کو بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کتابن، پیٹرن کیا ہے؟ فعول، دیکھیں فعول، فعول، یہ بن گیا کتبن۔ رسول، پیٹرن وہی ہے رسول، مطلب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جمع دیکھیں گے اور آپ پیٹرن بتا دیں گے۔ ابھی ہم پیٹرن دیکھ کر جمع بتا رہے ہیں، کچھ ایک دو ایکسرسائزز کے بعد آپ انشاءاللہ پیٹرن دیکھ کر جمع دیکھ کر آپ اس کا پیٹرن بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جبل، آپ نے سنا ہوگا جبال، رجل، رجال، کبیر، کبار، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس پیٹرن میں سب فعال کے پیٹرن۔ فعال سے تاجر، تجار، طالب، طلاب، فعال، ٹھیک ہے۔ تو جمع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ساؤنڈ پلورل جس سے بنتا ہے تو وہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں پر بروکن پلورل کی بات آتی ہے یا جو
جب تکثیر کی بات آتی ہے وہاں پر کچھ پیٹرنس ہیں جو ہم انشاءاللہ یوز کرتے کرتے یہ ہمارے ذہن میں رہے گا باقی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایسا ہم نے اس طرح سے سنا ہے، اس طرح سے ہمیں یہ پاس آن ہوا ہے عربوں سے، تو اسی لیے ہم ایسا پیٹرن بناتے ہیں۔ کچھ اب اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوں گے، اور عربی کا جب بھی ہم کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ استثناء یعنی ایکسیپشنز آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ تو رول فالو نہیں ہوا، یعنی کہ آپ کو ہمیشہ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں آگے چل کے۔ تو فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ 4 پیٹرن فی الحال ان کے ہیں، ان بروکن پلورلس کے۔ جب بھی آپ اس لفظ کو دیکھیں نجومن تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فعول کا پیٹرن ہے۔ کتبن یہ ہم اکثر یوز بھی کرتے ہیں اپنے عام زبان میں، فعول۔ کتابونا نہیں کہتے ہم کبھی، رسولونا نہیں کہتے ہم کبھی، ٹھیک ہے؟ تو طرح فعال، جبل، جبال، جبلونا تو نہیں سنا ہوگا آپ نے، رجلونا نہیں سنا ہوگا، یعنی رجال ہی اس کا جمع، اس کی جمع ہے۔ اس طرح سے فعال، تجار، طلاب۔ تو یہ 4 پیٹرن ہوئے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی کچھ اور پیٹرنس ہیں مزید، اس میں ہیں افعال، ایک اور پیٹرن آیا ہمارا نیا، افعال۔ ولدن سے آپ نے سنا ہوگا اولاد، یہ اس کی اولاد اس کی اولاد ہے، تو اولاد یعنی ولدن کی جمع ہے، اولاد، ٹھیک ہے؟ افعال پیٹرن کیا ہے؟ افعال۔ اس طرح سے امن چچا، انکل کو کہتے ہیں، تو اعمام اس کا اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں افعلاء، یہ جو پیٹرن ہے، صدیق آپ نے سنا ہوگا، اصدقاء۔ طبیب سے ایکچولی ہوتا ہے اطباء، پر یہ ادغام کر کے اس کو بنا دیا جاتا ہے اطباء، ٹھیک ہے؟ یہ پیٹرن وہی ہے افعلاء کا ہی، اطباء، لیکن جب 2 با آتے ہیں تو آپ کو عربی کا تجوید کا رول آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کو ادغام کر کے اس کو اطباء کر دیا جاتا ہے۔ تو صدیق سے اصدقاء، طبیب سے اطباء، اوریجنلی اطباء۔ اس طرح سے فعلۃ، اخن، اخن یعنی بھائی، اس کی جمع ہے اخوتن، مثال اس کی انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم، یعنی انما المؤمنون اخوتن، مومنین تو صرف اور صرف کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہیں، یعنی اخوتن۔ اور ایک اور جمع ہے اس کی، وہ ہے اخوان، اخوان، 2 جمع ہے اس کی، اخوان اور اخوتن۔ فتن، فتن ہم نے کہا تھا ینگ مین، تو اس کی جمع ہے فتیتن، ہؤلاء الفتیۃ، یا یہ کہیں گے فتیتن، فتیتن یعنی ینگ مین۔ یہ آپ کو انشاءاللہ سورہ کہف میں آپ اگر اسے ڈھونڈیں تو آپ کو یہ لفظ بھی مل جائے گا، فتیتن۔ زمیل پیٹرن کیا ہے؟ اور اس کا پیٹرن تھا فعلتن، اخوتن، فعلتن، فتیتن، فعلتن، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے فعلاء، زمیل، زملاء، فقیر، فقراء۔ اور اس کے بعد عالم، کون بتا سکتا ہے اس کا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء، ٹھیک ہے؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء، جو علم رکھتے ہیں، علماء۔ تو عالم کی جمع ہے علماء، پیٹرن کیا ہے؟ فعلاء، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ پیٹرنس ہیں ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف نہیں، جمع تکسیر، اور جمع سالم میں ہم نے مذکر اور مؤنث سالم دیکھ لیا، اب مزید اس کی پریکٹس جب ہم کریں گے تب پھر اس پہ واپس آئیں گے۔ تو یہ ہے، کل ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے بعد جو مین ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے، ہم نے جب شروع کیا تھا کتاب تو ہادہ سے شروع کیا تھا، ہادہ اسم الاشارہ، ہادہی بھی اسم الاشارہ، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم پلورل کی بات کر رہے ہیں پلورل کی یعنی جمع کی جب ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاذا اور ہاذہی دونوں کا پلورل جو ہے، دونوں کی جمع ہؤلائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاذا اور ہاذہی دونوں کی جمع ہے ہؤلائی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا ذالک اسم الاشارہ للبعید، اور تلکا اسم الاشارہ للبعید، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، تو ان دونوں کا پلورل یا ان دونوں کی جمع اولئک،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی وہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ، ہاؤلائی یہ لوگ، یہ سب یا یہ ساری چیزیں، دیز، اور یہ دوز انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک چیز اور یہ ہے کہ جب بھی ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر میں دونوں میں اگریمنٹ ہوتا ہے، یعنی مبتدا اگر پلورل ہے تو خبر بھی اس کی جمع آئے گی، پلورل استعمال ہوگی۔ مثال کے طور پر ھذا مدرسن، سنگولر سنگولر، مفرد مفرد، لیکن جب ہم کہیں کہ یہ سارے ٹیچرز ہیں تو ہا اولائی کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی دیز آر ٹیچرز، تو آپ دیکھیں یہ بھی پلورل ہے اور یہ بھی پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہا اولائی مدرسات، یہ بھی پلورل ہے اور یہ بھی پلورل ہے، یعنی مبتدا اور خبر میں ہمیشہ اگریمنٹ ہوگا، یعنی مبتدا اور خبر دونوں، اگر سنگولر ہے تو سنگولر، ڈوئل ہے تو ڈوئل، پلورل ہے تو پلورل۔ ڈوئل ابھی ہم نہیں کر رہے کیونکہ ڈوئل کے لیے شیخ نے ایک الگ چیپٹر رکھا ہے، تو انشاءاللہ جب وہ ڈوئل کی بات آئے گی تب ہم ڈوئل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے ھذا اور ھذہ کا پلورل ہے ہا اولائی، ذالکا اور تلکا اس کا پلورل ہے اولئک، ٹھیک ہے۔ جی یہ جمع تکسیر کی وجہ سے آیا ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا قرآن سے کچھ قاعدے جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، تو انشاءاللہ میں اس پہ آپ کی بات پہ آؤں گا، میں تل کر رسول کیوں یوز ہوا، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہا اولائی، ہاذا اور ہاذی دونوں کا پلورل، اور پھر اس کے بعد جب ہم ڈوئل کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ یاد رکھیں، ہاذا ہاذا کا بھی ڈوئل کریں گے ہم، اور ہاذی کا بھی ڈوئل کریں گے۔ ڈوئل یعنی ہاذا کا ڈوئل ہے ہاذانی، ہاذی کا ڈوئل ہے ہاتانی، یعنی اس کا بھی ڈوئل، سنگولر ڈوئل اور پلورل، ابھی ہم سنگولر اور پلورل کر رہے ہیں، یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے، ڈوئل ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو یہ ایک کوئک انٹروڈکشن تھا جمع کے تعلق سے، جمع کے متعلق، یعنی جمع سالم ہو، خواہ و جمع تکسیر ہو، یا مذکر سالم مؤنث سالم، یا جمع تکسیر ہو۔ تو اس چھوٹے سے انٹروڈکشن کے بعد ہم اب واپس آتے ہیں اپنے درس میں، تو انشاءاللہ پھر وہاں چیزیں زیادہ کلیئر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے درس پہ واپس۔ تو درس کو کرنے سے پہلے میں کچھ ایکسرسائزز کرنا پہلے پسند کروں گا، کیونکہ اس سے آپ کو درس سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم آتے ہیں پہلے ایکسرسائزز، ٹھیک ہے۔ ایک تو اچھا اچھا، اس سے پہلے یہ ہم ایکسرسائز اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلا جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ پہلا ایکسرسائز ہے حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، یعنی مبتدا کو چینج کرنا ہے، کس میں؟ جمع بنانا ہے، سارے جملوں میں، یعنی مبتدا کو چینج کرنا اور اسے جمع بنانا۔ تو جب مبتدا جمع ہوگی تو خبر بھی اس کی جمع ہی استعمال ہوگی۔ مثال، سب سے پہلے مثال ہے ھذا طالب، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ تو آسان ہے، ھذا مبتدا اور طالب خبر، کیونکہ یہ ھذا اسم الاشارہ قریب کے لیے اور سنگولر کے لیے یعنی مفرد کے لیے استعمال ہوا ہے، تو خبر بھی اس کی مفرد ہے، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں سنگولر یعنی مفرد۔ تو اس سے جب ہم چینج کریں گے مبتدا کو تو کیا ہوگا؟ ہا اولائی، ٹھیک ہے۔ ہا اولائی، ھذا پلورل کیا ہے؟ ہا اولائی، ھذا کی جمع کیا ہے؟ ہا اولائی، اب طالبن کی جمع ہم نے ابھی پڑھا طلابن، تو یہ کون سا پیٹرن ہوا؟ اب آپ بتا سکتے ہیں، طلابن، سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے فا عین فعال، ٹھیک ہے، فعال طلابن، اب آپ ورڈ دیکھ کر پیٹرن بتا سکتے ہیں۔ پھر جب ہم اس طرح اس کو یوز کرنے لگ جائیں گے، کوئی بھی چیز جب نہیں ہوتی تو آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، کیسے ہوگا، پر جب استعمال ہونے لگتی ہے تو پھر وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ابھی ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو شاید تھوڑی سی دشواری ہو سمجھنے میں، لیکن جب ہم اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ تو چیز آسان ہوگی۔ ھذا طالبن، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے ہم نے چینج کیا پلورل میں، ہا اولائی طلابن، اور یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، یعنی کیسی جمع ہے؟ یہ ساؤنڈ تو نہیں ہے، سالم تو نہیں ہے،
کیونکہ اوریجنل لفظ جو تھا طالبن یہ تو ٹوٹ چکا ہے یہاں، تو اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں جمع تکسیر، اور یہ پیٹرن پہ ہوتا ہے، اور یہ پیٹرن کیا ہے؟ فعال. ٹھیک ہے. ہا اولائے طلابن. اب اس جملے میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یہ سارے کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں. اب یہ دیز آر اسٹوڈنٹس، اب یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، اور آپ دیکھیں مبتدا چونکہ پلورل استعمال ہوا اس لیے خبر بھی اس کی پلورل ہے، یعنی یہ اسے ہم کہیں پی پلورل تو یہ بھی پلورل ہے. اس طرح سے پہلا جو اگزامپل ہے ہاذا تاجرن. ہاذا تاجرن یہ ایک مرچنٹ ہے، ایک تاجر ہے. اس کی جواب اس کو جب ہم چینج کریں گے پلورل میں تو کیا ہوگا؟ عبداللہ. آپ بتائیں، اور آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. کیا ہوگا یہ؟ تجارن. ہاؤلائی تجار. ہاؤلائی تجارن. تجارن. تو یہ تجارن کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے، سالم تو نہیں ہے کیونکہ اوریجنل لفظ یہاں ٹوٹ چکا، اور یہ پیٹرن کیا ہے؟ سیم پیٹرن فعالن کا. ہاؤلائی تجارن یہ سارے کیا ہے؟ مرچنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہاں مبتدا پلورل ہے تو خبر بھی پلورل ہوگی، اور یہ بھی جمع تکسیر کی مثال ہے، یہ ساری جمع تکسیر. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ لفظ جو ہے، نیکسٹ والا جو سینٹنس ہے سیکنڈ، ہاذا حاجن یہ ایک حاجی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حاجی. ہؤلائی حجاجن. جی. ہاؤلائی حجاجن. حجاج. حجاج جو ہم نے پڑھا تھا کل، حجاجن یہ بھی جو ہے بروکن پلورل ہے، جمع تکسیر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حاجی ہیں، بہت سارے حاجی، ایک سے زیادہ حاجی، یعنی دو سے زیادہ حاجی ہیں. حجاجن کون سا پیٹرن ہے؟ یہ بھی سیم پیٹرن ہے فعالن کا. فعالن. ٹھیک ہے. ہؤلائی حجاجن فعالن یہ تین جو ہے پہلے تین فعالن کے پیٹرن پہ تھے. اوکے. اس کے بعد ہے ہاذا رجل یہ ایک آدمی ہے، ایک ہؤلائی رجال. ہؤلائی رجال. ہؤلائی رجال. اب یہ رجال کون سا پیٹرن ہے؟ فعال. فعال. ٹھیک ہے، اسے یہاں لکھتا ہوں فعال. فعال کون سا پیٹرن؟ فعال. اس طرح سے آپ دیکھیں یہ کبارن، سگارن، قصارن یہ سارے اسی پیٹرن پہ استعمال ہوئے ہیں، فعال کے پیٹرن پہ. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر عبداللہ. اب ہم پوچھتے ہیں سوال عبدالحسیب بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چوتھا جو ہے ہمارا ہے ہذا کبیر یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم چینج کریں گے ہؤلائی کبار. ہؤلائی کبار. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کبار علماء یعنی سینئر اسکالرس یا بڑے جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہؤلائی کبار. ہؤلائی کبار. ہؤلائی کبار. وہ کبارہ جو ہے وہ فیمیل یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. الگ الگ پیٹرن، الگ الگ بھی اس کی جمع آ سکتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کافر کی جمع کیا ہے؟ کفار. 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 اور ایک کوئی جمع ہے اس کی؟ قل یا ایھا کافرون. الکافرون. اس کے دونوں جمع ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کافرون یعنی جمع مذکر سالم کے ساتھ کافرون، جسٹ ایڈ واو نون ایڈ کر دیا آپ نے. اور کفارن کون سا پیٹرن ہوا؟ فعالن. ٹھیک ہے. کفارن فعالن. ٹھیک ہے. کافرینہ جو ہے ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کافرونہ پہ پہلے بات کرتے ہیں. کافرینہ اس کی یا تو یا تو مجرور یا منصوب فارم ہے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ اس پہ ٹینشن نہ لیں. کافرونہ بھی ہے اس کا پلورل، اور کفار بھی اس کا پلورل. کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی پلورل ہے جو آپ کو پتا ہو؟ کسی کو بھی؟ اس کے علاوہ بھی ایک پلورل ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اور وہ کیا ہے؟ میں آپ کے لیے چھوڑ دوں یا میں بتا دوں؟ بتا تو دیجیے. نہیں ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کفارۃ، یہ بھی اس کا پلورل ہے. یعنی اب دیکھیں کہ 3 طرح کے پلورلز جو ہیں تینوں قرآن میں یوز ہیں. کفار بھی، کافرون بھی، اور کفارتن بھی. کفارتن بھی پلورل ہے کافر کا. کافر کا پلورل 3 تک استعمال ہو. یہ کہاں ہے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، سورہ عباسہ. سورہ عباسہ کی آخری آیت. اور فجرہ کیا ہے؟ فاجر. فاجر جو ہے، فاجر کی جمع کیا ہے؟ فاجرون. فجار بھی ہے، فجارن یا فاجرون. کوئی اور بھی جمع ہے اس کی؟ فجر. فجر. اولئک هم الکفرۃ الفجر. تو یہ فجرۃ، یہ بھی اس کی جمع ہے. تو ایک کے بہت سارے جمع آ سکتے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے، فجر. اولئک هم الکفرۃ الفجر. ٹھیک ہے. یعنی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ کے بہت سارے جمع ٹائپس آف جمع استعمال ہوئے. یعنی مذکر سالم کے طور پر بھی اور جمع تکسیر کے طور پر بھی. سالم یعنی جس میں اوریجنل لفظ انٹیکٹ ہے. کافرون میں اوریجنل لفظ انٹیکٹ ہے. کافرون اس لیے ہم کہتے ہیں جمع سالم. اور یہ کیسا سالم؟ مذکر یا مؤنث ہے، کیونکہ کافر مذکر کے لیے تھا استعمال، تو اس لیے ہم کہیں جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے. اس طرح اسی طرح سے کافی کفار یا کفرہ، اس طرح سے فجار یا فاجرہ. ٹھیک ہے. تو بہت سا طرح کے جمع استعمال ہوئے. تو ابھی ہم انشاءاللہ جس پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ بات کریں گے. فجرہ کے معنی ہیں وہی، یعنی ایک سے زیادہ کافر. فاجر، فاجر یعنی فاسق اور فاجر جو ہم کہتے ہیں، جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم فاجر کہتے ہیں. گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ جانے والے. کافر جو انکار ہی کر دیں، بہت سارے لوگ ہوں تو کفار کہلاتے ہیں یا کافرون. تو اس طرح سے فاجر ایک انسان، فجار بہت سے زیادہ، اور فجرہ بھی اس کی جمع ہے. بہت زیادہ فاجر، ایک سے زیادہ، 2 سے زیادہ فاجر. تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پہ ھذا صغیر. صغیر سے کیا بنے گا؟ هؤلاء صغار. صغار. ٹھیک ہے، ہؤلاء صغار. پیٹرن کیسے یوز ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے میں جواب میں یہی بول سکتا ہوں کہ ابھی آپ شروع کریں پڑھنا. جیسے جیسے آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی اور اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیٹرن کون سا ہے. جمع کے ساتھ تھوڑا سا چیلنج ہے عربی میں، کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ ووکیبلری ہماری ایکسٹینسو ہے نہیں کہ ہمیں سارے لفظ پتہ ہیں. لیکن جو پتہ ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس پہ مزید اضافہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صغار. تو یہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ چیز کلیئر ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں یعنی کہ اس چیپٹر کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنا چینج آ جائے گا. یعنی آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی جو اس سے پہلے نہیں پتہ تھی، اور اگر پتہ تھی تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو ہؤلاء صغار. ٹھیک ہے. تو یہ جمع ہے کس کی؟ صغیر کی جمع صغار. پیٹرن وہی ہے، فعال. اس کے بعد ہے قصیر. کیا ہوگا؟ هؤلاء قصار. ہؤلاء قصار. قصار. قصیر یعنی چھوٹا، اور قصار قصار اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ دیکھیں کہ سورہ جو چھوٹی چھوٹی جو سورتیں ہیں قرآن میں، جز امہ میں جو ہے، مثال کے طور پر یہ یعنی پیچھے سے آپ جائیں تو سورہ فلق، ناس، یا سورہ مسد، سورہ نصر، سورہ کوثر، سورہ کافرون، اور اس طرح سے سورہ قریش، یا سورہ اس طرح کے جو ہیں اسے ہم کہتے ہیں قصار المفصل. یعنی قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں. قصار المفصل، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہاں سے آیا استعمال؟ قصار.
قصیر سے، قصیر یعنی چھوٹا، اور چھوٹے سے قصار بہت سارے، یعنی ایک سے زیادہ جب ہو تو اسے قصار کہیں گے، پلورل ہے. تو قصار المفصل میں قرآن میں آپ دیکھیں تو آپ کو سورہ، میرے خیال سے ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، سورہ حمزہ سے لے کے آگے تک ہے قصار المفصل. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں قصار المفصل کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئی. یعنی ایگزیکٹ اگر میں بتاؤں، ہاں یہ ہے سورہ فاتحہ بھی ہے، اور سورہ زلزلہ سے سورہ ناس تک یہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں قصار المفصل، قصار السور، قصار السور یا چھوٹی صورت ہے قصار المفصل. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک اگر ہمارا کلیئر ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کو میں اریز کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی، اللہ کو بہترین جزا دے. اس کے بعد یہاں تک ہمارا کلیئر ہوا الحمدللہ. تو اب آپ بتائیں، تجار، طلاب، حجاج، یہ کون سا پیٹرن ہوا؟ فعال، فعال. رجال، کبار، صغار، کسار، کون سا پیٹرن ہوا؟ کسار، صغار، یہ ہو گیا ہمارا فعال. دیکھیں سسٹر، آپ کا جو سوال ہے فرحان، یہ آپ کا سوال ہے کہ یہ ہے قصیر. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں قصیر، یہ ہے صاد سے، اور وہ جو ہے سا سے ہے، سا الف با تا سا. کثیر، کثیر کا مطلب بہت زیادہ، قصیر مطلب چھوٹا. تو قصیر اور کثیر میں فرق ہے. ٹھیک ہے، قصیر ہے ایک اور ایک کثیر ہے. کثیر مطلب زیادہ، زیادہ کے معنی میں مور، اور قصیر مطلب شارٹ، چھوٹا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں پیٹرن ہم نے پڑھ لیا، فعال اور فعال. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے پیٹرن کی طرف. تو اس لیے اس ایکسرسائز کو کرانا درس میں جانے سے پہلے بہتر ہے، تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں. اچھا، رجل کہتے ہیں ٹانگوں کو. یہ رجلن، یہ پلورل نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں ٹانگ جو ہیں. ٹھیک ہے، لیگ، لیگ، لیگ جسے ہم کہیں. اور رجالن جو ہے یہ پلورل ہے رجولن کی. یہ دونوں لفظوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، رجالن لوگوں کا پلورل ہے، انسان کا آدمی کا پلورل رجالن. رجل جو ہم کہتے ہیں لیگ کو. ٹھیک ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں رئیس خان، آپ بتائیں. هذا طویل سے، هذا طویل، هؤلاء طوال، هؤلاء طوال، طوال. کون سا پیٹرن ہے یہ؟ فعال، فعال کا پیٹرن، فعال. ٹھیک ہے، یہ ابھی جو اس سے پہلے گزرا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ولدن. ولدن سے بنتا ہے ہمارا اولاد. هؤلاء أولاد، هؤلاء اولاد. کون سا پیٹرن ہے یہ؟ أفعل، افعال. ٹھیک ہے، افعال، افعال. اولاد. ٹھیک ہے، افعال. اب دیکھیں اس کو رکھ کے، الف کو الف رکھیں، وا کو فا بنا دیں، لام کو الف عین بنا دیں، اور لام. تو اولاد، افعال، یہ پیٹرن ہے اس کا. اس کے بعد ابن ہے، ابن کی جمع ہے ابناء. هؤلاء أبناء، ہؤلاء ابناء. اور ایک چیز میں بتا دوں کہ ابن میں حمزۃ الوصل ہے، لیکن ابناء میں حمزۃ القطع ہے. یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، اس لیے ڈراپ نہیں ہوگا. ہؤلاء ابناء کہیں گے اسے. یہ بھی اس کا ہی پیٹرن ہے، افعال. ٹھیک ہے، ھذا عم، عم کہتے ہیں چچا کو. هؤلاء ہؤلاء أماء، أماء،
اعمام، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اعمام، اعمام انکلس، دیز آر انکلس. ٹھیک ہے، یہ بھی کون سا پیٹرن ہوا؟ أفعال افعال کا پیٹرن. ٹھیک ہے، اوکے. لاسٹ والا بھی آپ بتا دیں. شیخن، آدھا شیخن. هؤلاء شيوخ ہؤلاء شیوخ، شیوخ، شیوخ کون سا پیٹرن ہوا؟ فؤول فعول، نجوم. ٹھیک ہے، فعول، یہ ہے اس کا پیٹرن. جمع تکسیر کا مطلب ہوتا ہے بروکن پلورل. بروکن پلورل یعنی یہ جو اگزامپلس ابھی ہم کر رہے ہیں یہ سب مثالیں ہیں کس کی؟ جمع تکسیر کی. تکسیر یعنی ٹوٹا ہوا. اس میں اب دیکھیں طویل ٹوٹ کے طوال بن گیا، ولد ٹوٹ کر اولاد بن گیا، ابن سے ابناء بنا، عم سے اعمام بنا، شیخ سے شیوخ بنا. یعنی اوریجنل لفظ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں جمع تکسیر. اس کے برعکس اگر آپ یہ ایک مثال لیں مسلمن، مسلمن، اس سے جب ہم پلورل بنائیں گے واو نون ایڈ کر کے تو یہ بنتا ہے مسلمون، مسلمون. یعنی آپ یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلم جو ہے اوریجنل ورڈ یہاں پر باقی ہے، اس میں صرف واو اور نون کا اضافہ ہوا. اسی لیے عبداللہ اسے ہم کہتے ہیں جمع سالم. سالم. اور یہ کیسا سالم ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو آپ دیکھیں مسلم مذکر ہے تو اس کے ہم کہیں جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے. اس کے برعکس تکسیر میں یہ ہے کہ یہ جو اگزامپلس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سارے جمع تکسیر کی مثالیں ہیں، یعنی اس میں اوریجنل لفظ انٹیکٹ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے کیا. ھذا شیخ، ہؤلاء شیوخ، دیز آر شیخ، بہت سارے شیخ. طوال کا مطلب ہوتا ہے یہ لوگ بہت لمبے ہیں. دیز آر ٹال. طویل، ٹال کو ہم کہتے ہیں لمبے کو، اور ہؤلاء طوال یعنی یہ لوگ، یہ بہت سارے لوگ لمبے ہیں. ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. ہؤلاء اولاد، یہ بہت سارے لڑکے ہیں. ھذا ابن، یہ ایک لڑکا ہے یا بیٹا ہے. ہؤلاء ابناء، یہ سارے بیٹے ہیں. ھذا عم، یہ انکل ہے، یہ ایک انکل ہے. ہؤلاء اعمام، یہ بہت سارے انکل. یہ ایک شیخ ہے. ھذا شیخ، یہ بہت سارے شیخ ہیں، شیوخ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے. ابھی اور بھی باقی ہیں، تو اب ہم پوچھتے ہیں عبد الوکیل بھائی سے. عبد الوکیل بھائی، اگر آپ کو آواز، آپ کو میں نے انمیوٹ بھی کیا ہے. چلو کوئی نہیں. فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیصل بھائی. ھذا ضیف، ضیف کہتے ہیں ہم کس کو؟ کون بتا سکتا ہے؟ ویک کو نا، اچھا وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ضیف کہتے ہیں گیسٹ کو، گیسٹ، مہمان. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمون، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بہت زیادہ یعنی کرم والے یعنی نوبل گیسٹ کی خبر نہیں پہنچی؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ تو ضیف مہمان کہتے ہیں. ضعیف یعنی اولڈ، سوری وہ ہے ضا عین یا اور فا. ضعیف یہ ویک ہے، ویک. ضعیف حدیث ہے یا ضعیف انسان ہے. تو ھذا ضیف. ٹھیک ہے، ھذا ضیف، اس کی جمع ہے ضیوف. کیا ہوگا؟ ہؤلاء، ہؤلاء ضیوف، ضیوف. ٹھیک ہے، ضیوف جو ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرم. ہؤلاء ضیوف، ضیوف جو ہے ضمہ،
जमा है उसका, दैफ गेस्ट, दुयूफ गेस्ट। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ? फुउलुन। फुउलुन, वही नुजूमुन वाला पैटर्न, फुउलुन। ज़ैफ जमा नहीं है, गेस्ट, एक भी गेस्ट हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ठीक है। ज़ुयूफुर रहमान, आप कभी अगर आप मक्का या हरम के आसपास गए होंगे तो वहाँ पर या एयरपोर्ट में ही आपको ये ज़ुयूफुर रहमान लिखा हुआ मिलता है, यानी हाजियों को ज़ुयूफुर रहमान, ये रहमान के गेस्ट, यानी अल्लाह ताला के गेस्ट कहा जाता है, ज़ुयूफुर रहमान, ठीक है। हादा ज़मीलुन, ज़मीलुन, ज़मील यानी कलीग, तो इसकी जमा क्या होगी? हाउलाई ज़ुमलाउन। ज़ुमलाउ, ठीक है, ज़ुमलाउ, ज़ुमलाउ, ये पैटर्न है इसका ब्रोकन प्लूरल। फुअलाउ का, हाँ, पैटर्न जो है वो फुअलाउ। फुअलाउ, जी, फुअलाउ, फुअलाउ, ज़ुमलाउ, ठीक है। ज़ुमलाउ यानी कलीग्स, कोवर्कर्स। थोड़ा डिफिकल्ट ज़मीन, लग रहा है पैटर्न। हाँ, पैटर्न अभी पहली बार समझने के लिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको डिफिकल्ट लगे, फिर आप यूज टू जब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आसान होगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो जाहिर सी बात है, किसी कोई भी फर्स्ट टाइम पढ़े तो उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। हादा फ़कीरुन, हाउलाए फुकाराउन। हाउलाई फ़ुक़राउ, यहाँ आप देखें कि हाँ तनवीन नहीं है। हाँ, एक चीज़ फुकारा। आपने नोटिस की, किसी ने ये चीज़ नोटिस की कि आप देखें ज़ुमलाउ, फ़ुक़राउ, अग़नियाउ, अस्दिक़ाउ, अतिब्बाउ, इसमें तनवीन नहीं है, क्यों? कोई बता सकता है क्यों? अच्छा, कोई बात नहीं, हमने अभी पढ़ा नहीं है इसीलिए अभी नहीं। तो ये इसे हम कहते हैं ममनू मिन सर्फ, ये हम करेंगे इंशाअल्लाह। ममनू मिन सर्फ यानी डिप्टोट है, डिप्टोट यानी जिसमें एक तो तनवीन नहीं होती, दूसरा कि जब वो मजरूर होता है तो मजरूर बिल फतहा होता है। मजरूर बिल फतहा का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है मरियम, मरियमु, मरियमु में भी तनवीन नहीं होती, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये फीमेल प्रॉपर नेम है, ठीक है, इसलिए इसमें तनवीन नहीं होती। दूसरी बात कि ये ममनू मिन सर्फ में से है। अब ये ममनू मिन सर्फ क्या है, मैंने ब्रीफली पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था कि ममनू मिन सर्फ वो ऐसे अस्मा है जो एक तो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, तो सबसे पहला पॉइंट है नो तनवीन, तनवीन नो, नो तनवीन। दूसरी बात कि जब मजरूर होते हैं, मजरूर, तो मजरूर की अलामत क्या है? कसरा, लेकिन ये फतहा के साथ मजरूर होते हैं, मजरूर बिल फतहा। इसकी मिसाल जो है, एक मिसाल अगर मैं दूं तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज। मजरूर बिल फतहा, मजरूर बिल फतहा का मतलब क्या है? आपने बारहा सुना होगा, पढ़ा होगा। ईसा क्या है कुरान में, क्या है? ठीक है, ईसा इब्न मरियमा। अब देखें कुरान उठाए, बाद में जब भी आप देखें तो कुरान उठा कर देखें कि ईसा इब्न मरियमी है या मरियमा है, यानी ईसा इब्न मरियम, ईसा द सन ऑफ मरियम, ठीक है, द सन ऑफ मरियम, ईसा मरियम का बेटा। तो यहाँ इब्नु, तो यहाँ पर आप देखें क्या है, मुदाफ है, और मरियमा मुदाफिले, मुदाफिले क्या होता है? मजरूर, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? मजरूर फतह के साथ हुआ, इसे ही हम कहते हैं मजरूर बिल फतह। क्यों? क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ में से। अगर आप अभी इस चीज़ को समझ सकते हैं ममनू मिन सर्फ तो वेल एंड गुड, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब समझने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहली बात इसकी तनवीन नहीं होगी, दूसरी बात कि जब मजरूर होगी, मजरूर, मजरूर की हालत में यहाँ पर एक फतहा आएगा, ना कि कसरा। यानी मजरूर की अलामत हमने पढ़ा है क्या है? फत कसरा है, यानी कसरा के साथ में जैसे फिल बैती, फिल बैती, फी की वजह से ये इस मजरूर हुआ, तो बैती अलामत है, कसरा अलामत है इसके मजरूर होने की, लेकिन यहाँ पे ये फतहा के साथ मजरूर होता है, बस इतना।
ٹھیک ہے، مجھے یاد معلوم تھا کسی نے کوئی ایگزامپل بتایا گا. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں فقراء، انما الصدقات للفقراء، یہ ہے قرآن میں انما الصدقات للفقراء. چلے آپ سوال لے آتے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ورنہ میں اس کو اسکپ کرتا فی الحال. اگر ہم اچھا فی الحال پہلے اس کی بات کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ مجرور بالفتح ہوتا ہے، کسرہ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اگر مجھے بولنا ہو کہ آئی ایم فرام پاکستان تو ہم کہیں گے انا من، کیا پاکستانی یا نہ، کیا ہوگا یہاں پر ہوگا انا من پاکستان نہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ممنوع من الصرف میں سے. ٹھیک ہے، تو مور آن دس لیٹر انشاءاللہ، اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے. تو فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ تنوین نہیں دیکھ رہے یہاں پر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے ممنوع من الصرف میں سے ہیں. یعنی یہ ایک تو تنوین ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ جب مجرور ہوں گے تو مجرور بالفتح ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں ممنوع من الصرف کے متعلق. ادروائز ہم پھر ایک ڈیٹیل چیپٹر میں ہی اس کو کریں گے. اور جو آپ کا سوال ہے للفقراء، انما الصدقات للفقراء، تو یہاں پر یہ کسرہ کیوں آیا؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو جس طرح چاہیں موڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ چونکہ یہاں الف لام آ گیا ہے، الف لام کی وجہ سے وہاں ایک کسرہ آ گیا. الف لام سے ایسا ہے کہ اس کو زبردستی ہم معرب بنا دیتے ہیں، ممنوع من الصرف سے اس کو معرب بنا دیتے ہیں الف لام لگا کے. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے اس کی. ادروائز یہ ممنوع من الصرف ہی ہے، فقراء ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تھوڑی زیادہ بات آ گئی کیونکہ اس کی بات آئی تھی تو مجھے بتانا ضروری ہے، اور آپ کا سوال تھا اس لیے میں نے کلیئر کیا. الف لام لگا کے اس کو زبردستی ہم ممنوع من الصرف سے ہٹا کر یہ بنا دیتے ہیں معرب. معرب یعنی جو چینج ہوتا ہے، جیسے محمد محمدن محمدی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے زملاء فقراء، یہ پیٹرن ہے فعلاء کا. تیسرا ہے غنی، غنی یعنی رچ. ٹھیک ہے، عثمان غنی، تو کیا ہوگا ہؤلائی اغنیاء. ہؤلائی اغنیاء، نحن اغنیاء. یہودی بولتے تھے کہ ہم اغنیاء ہیں، ہم غنی ہیں، اور اللہ جو ہے نعوذ باللہ یہ فقیر ہے. ٹھیک ہے، ھذا صدیق، صدیق سے بنتا ہے ہمارا اصدقاء. صدیق یعنی فرینڈ، فرینڈ کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صدیق یعنی فرینڈ. تو ہؤلائی اصدقاء. بس اب فی الحال ابھی اس کو آپ نے یاد کرنا، رٹا مارنا. پھر جب یہ کلیئر ہو جائے گی چیزیں تو آپ خود ہی پلورلس کا بتائیں گے، اور یہ چیز پریکٹس کے ساتھ ہی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے کیا. ابھی ہمارے پاس اور 10 منٹ ہے تو ہم ایکسرسائز انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہاضا، اچھا پھر میں اس کو رب کرتا ہوں. باقی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن آ گئے ہمارے یہاں سے یہاں تک، فعلاء کا پیٹرن، فعلاء. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. معین بھائی ہیں کیا؟ معین، جی معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ یہ سمجھ نہیں آیا فعلاء کا جو پیٹرن ہے یہ اغنیاؤں میں، اغنیاؤ، تو یہ افعلاء پیٹرن نہیں ہوگا کیا؟ ہاں سوری ٹھیک، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. صحیح کہا آپ نے. یہ ہو گیا افعلاء کا پیٹرن یہاں سے یہاں تک. سوری، جزاک اللہ خیر فور کریکشن. یہ فعلاء ہے، یہ بہ گیا میں بھی اس فلو میں. ٹھیک ہے، افعلاء کا پیٹرن. ٹھیک ہے، تو اغنیاء، اصدقاء، اتباع، یہ تینوں پیٹرن کیا ہیں؟ جمع مکسر ہے obviously، اور یہ پیٹرن افعلاء کا. ٹھیک ہے، افعلاء کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، تو بتائیں یہاں سے صدیق، ہؤلاء
अस्दिकाउ अस्दिकाउ, अस्दिका उन नहीं होगा क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ, ठीक है। these are friends. हम्म, हाउलाए तबीबुन, अतिबाउ यहाँ पर मैंने बताया था इदगाम होता है, अतबीबाउ एक्चुअली है, ये एक्चुअली था अतिबाउ अतबीबाउ, अतबीबाउ ओरिजिनली, अतबीबाउ। तो दो दो जब लफ्ज आते हैं तो इसको इदगाम कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है अतिबाउ, ठीक है। these are doctors. दीज आर डॉक्टर्स। पैटर्न यही है जितने सारे हमने बताए, और अगर मजीद पैटर्न आएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये दो पैटर्न हो गए, अग्निया, अस्तिकाओ, अतिबाओ, ठीक है। उसके बाद है फतन, हाउलाए फित्यतुन, हाँ उलाई फित्यतुन, फिलतुन दीज आर, जो पैटर्न होगा हाँ ये हो गया फिअलतुन, फिलतुन. फिअलतुन। 8 पैटर्न फिलहाल हमने देखे, ठीक है। हाउलाई हाउलाई फित्यतुन, जी फित्यतुन, फित्यतुन, ठीक है। हाउलाई अखुन, हाउलाई इख्वतुन. इख्वतुन, ठीक है, इख्वतुन, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, मिल गई। तो ये पैटर्न हमने देखे, उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो मुझे बताएं। ज़ैफ मैंने बताया मेहमान, ज़मील ज़मीलुन कलीग, फ़कीर तो जो फ़कीर हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, गनीयुन जो है गनीयुन से अगनियाओ, रिच को। पैटर्न को अरबी में हम कहेंगे वज़न, यानी अला वज़नी ऐसे कहेंगे, ऑन द पैटर्न ऑफ फ़ुअलाओ, अला वज़नी फ़ुअलाओ, अला वज़नी अफ़इलाओ, ऑन द पैटर्न ऑफ क्या, अफ़इलाओ फ़ुअलाओ फ़िअलाओ, ठीक है। वज़न, वज़न हम कहते हैं पैटर्न को, ठीक है। ओके, एक मिनट अब्दुल्ला, मैं आपको करता हूँ। आपका सवाल है अतिबाउ के बारे में, फिर से बताएं। ये जो अतबिबाउ है, अतबिबाउ यानी दो बा जो एक साथ आए हैं, तो इनको मिला के अतिबाउ एक शद्दा लगा दिया जाता है। ये रूल है तजवीद का, तो अभी यहाँ पर तो मुनासिब नहीं है मैं डिस्कस करूँ ये तजवीद का रूल। तो ये तजवीद का रूल है कि इसको इदगाम कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, इसको एक दूसरे से मिला के यहाँ शद्दा लगा दिया जाता है, तो अतबिबाउ बन जाता है, ठीक है। ठीक है। तो इख्वत अतिबाउ, ठीक है। ये एक्चुअली यही है, अफ इलाऊ ही है, लेकिन इसको चेंज करके अतिबाउ कर दिया जाता है। तो ओरिजिनली पैटर्न यही है, अतबिबाउ अफ इलाऊ, ठीक है। ये इसका चेंज फॉर्म है, ओरिजिनली इसको तोड़ेंगे तो ऐसा ही होगा, अतबिबाउ, ठीक है। तो ये अस्दिकाउ अफिलाउ का ही पैटर्न है ये। तो बस ये एक्सेप्शन था, तो इसको आप याद रखेंगे बस। उसके बाद है दो चार है, इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा एक सवाल था कि ये जहन्नम का जो लफ्ज़ है वो ममनू मिन सर्फ नहीं है क्या? क्योंकि सूरह जिन में एक आयत है अच्छा, कि जहन्नमा जहन्नमी होना चाहिए, तो वो मजरूर हालत में उस पे पता है ममनू मिन सर्फ, तो ममनू मिन सर्फ में से है। यौम यक़ूलु ली जहन्नम, यौम नक़ूलु ली जहन्नम हल इम्तलअति, जहन्नमा ही है, ठीक है। तो वो ममनू मिन सर्फ का पैटर्न, वो ममनू मिन सर्फ में से है, ठीक है। क्योंकि सूरह काफ की एक आयत है, यौम नक़ूलु ली जहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कि जब हम क़यामत के दिन जहन्नम से पूछेंगे कि हल इम्तलअति, क्या तू भर गई है, जहन्नम जवाब देगी हल मिन मज़ीद, और भी है क्या, और चाहिए, ठीक है।
تو یہ ہے. تو جہنم جو ہے کیونکہ لی جہنم آ رہا وہاں پہ تو وہ ممنوع من الصرف ہے کیونکہ وہ مجرور بالفتح ہے. ٹھیک ہے عبداللہ. جزاک بارک اللہ فیک. تو ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جدید. صدیق کا معنی ہے صدیق کا معنی فرینڈ. فرینڈ جی اس نے جواب دے دیا. اللہ خیر. جدید صدیق یعنی فرینڈ. تو اور دو چیز ہیں جدید فعل. فعول یعنی رسول. یہ بھی اسی کا پیٹرن ہے رسول. ٹھیک ہے. تو جدید سے جدود. تو ہؤلاء جدود. اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ ساری کی ساری مثال ہے کس کی. کس کی مثال ہے یہ سب ہیں. آپ دیکھیں اوریجنل ورڈ انٹیکٹ اور صرف واو نون کا اضافہ. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں عبداللہ؟ السلام علیکم. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں کہ اوریجنل لفظ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور صرف واو اور نون کا اضافہ کے ساتھ جی اس کو جمع plural بنایا. سالم. جمع کیسا سالم؟ مذکر. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے. جمع مذکر سالم یعنی یہ سارے مذکر اسم ہیں. مدرس، مہندس، فلاح، مجتہد، مسلم یہ سب مذکر ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جمع مذکر اور یہ سالم ہے کیونکہ اوریجنل لفظ انٹیکٹ ہے. تو اس میں کہتے ہیں جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم کے بارے میں اگر آپ کو ابھی لگ رہا ہوگا کہ وہ کہاں ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے ڈیڈیکیٹڈ چیپٹر ہے جو ہم انشاءاللہ اس چیپٹر میں کریں گے. بس یہ 4 کر کے ہم ختم کرتے ہیں آج کا. تو حاذا مدرسن سے یہ بنا ہؤلاء مدرسون. ٹھیک ہے مدرسون. سملرلی ہؤلاء مہندسون. مہندس سے مہندسون. فلاحون سے فلاحون. فلاحون. کسان، بہت سارے کسان. ٹھیک ہے. مجتہد، مجتہد کہتے ہیں ہارڈ ورکنگ کو جو بہت ہی جدوجہد کرنے والے ہیں. تو ہؤلاء مجتہدون. اس طرح سے مسلم ان سے ہؤلاء مسلمون. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ آج کا ٹاپک اور چیپٹر آپ کو ایکسرسائز پلس جو پیٹرنس ہیں آپ کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. محنتی جسے ہم کہتے ہیں مجتہد جی محنتی ہارڈ ورکنگ. جدید، جدید یعنی نیا نیو. جی کلاس ختم ہوتی ہے یہاں پر چونکہ وقت بھی ہو چکا. فلاح یعنی کسان. کسان کسان فارمر. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیے اور پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو اس کا آپ مراجعہ کریں گھر پہ. فتن، ہاں فتن کہتے ہیں ینگ مین. ینگ مین. ٹھیک ہے ینگ مین. قصیر، قصیر کہتے ہیں شارٹ ہائٹ. شارٹ کو شارٹ. طویل اور قصیر. طویل لمبا، لانگ. قصیر چھوٹا، شارٹ. صغیر بھی چھوٹا کو بولتے ہیں. کبیر اور صغیر چھوٹے بڑے کے اس سے. طویل اور قصیر لانگ اینڈ شارٹ. ٹال اینڈ شارٹ. طویل یعنی ٹال بھی بولتے ہیں یعنی آپ بولیں کہ یہ لمبا اور یہ ناٹا ہے تو ناٹا کے لیے ہم قصیر استعمال کریں گے اور کبیر اور صغیر چھوٹے بڑے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی کمپیریزن کے لیے یوز ہوتے ہیں. طویل یعنی ٹال لمبا، قصیر یعنی شارٹ ہائٹ کے حساب سے، اور کبیر اور صغیر چھوٹے بڑے عمر کے حساب سے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو آج ہم یہیں رکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید باتیں اگلے ہفتے میں دیکھیں گے. تو بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک.